السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا، وہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ پچھلی ایپیسوڈ کا ہم نے اختتام کیا تھا کہ جہاں عاصم عمر نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر غداری کی سزا پا لی تھی۔ وہ باہر دھوپ میں پڑا تڑپ تڑپ کر مرتا رہا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے منہ میں پانی کے 2 قطرے ٹپکا دے یا اسے پانی پلا دے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے رشتہ داروں پر یہ کرم کیا کہ انہیں لاش اٹھا لے جانے کی اجازت دے دی۔ عاصم عمر سلطان کی فوج کے پرانے اور تجربہ کار سالاروں میں سے تھا، مگر نسوانی حسن، شراب اور تھوڑے سے علاقے کی حکمرانی نے بڑے بڑے مضبوط قلعے سر کرنے والے اور لاکھوں کے لشکر کو دین ایمان کی درانتی سے کاٹ پھینکنے والے سالار کی اپنی تلوار اس کے اپنے پیٹ میں اتار دی۔ عاصم عمر کا بیٹا قاسم بن عمر اسی فوج میں ایک جیش کا کمانڈار تھا۔ وہ نوجوان تھا اور دلیر تھا اور فن حرب و ضرب کی سوچ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ باپ نے اسے بچپن میں ہی سپاہی بنا دیا تھا۔ اسے جب اطلاع دی کہ اپنے باپ کی لاش لے جائے تو اسے ایک صدمہ تو یہ ہوا کہ اس کے باپ نے جو نامی گرامی سالار تھا مر گیا ہے، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ وہ ملتان گیا تھا اور اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ وہ سمجھا شاید اس کی لاش ملتان سے آئی ہے۔ اسے باپ کی موت کا پیغام دینے والا شخص اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باپ کی لاش باہر دھوپ میں پیٹھ کے بل خون میں ڈوبی پڑی ہے اور اس کے پیٹ میں تلوار اتری ہوئی تھی۔ قریبی عمارت کے برآمدے میں سلطان محمود کی فوج کا سپہ سالار ابو عبداللہ محمد تائی کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ وہ سپہ سالار تھا جس کا ذکر تاریخیوں میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا ہے۔ قاسم بن عمر کو اپنے باپ کی لاش کے پاس حیران و پریشان کھڑا دیکھ کر ابو عبداللہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اس نوجوان کمانڈار پر ترس آ رہا تھا اور وہ قاسم کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سپہ سالار نے کہا، تمہیں اور زیادہ حیران ہونا چاہیے تھا۔ دل سے اپنے باپ کی محبت نکال کر اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے فرض کی محبت پیدا کرو، تاکہ جب سنو کہ تمہارا باپ کس طرح مرا ہے تو تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ خون کی تازگی بتاتی ہے کہ انہیں یہاں ابھی قتل کیا گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے ایسا کہا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو ملتان گئے ہوئے تھے، انہیں کس نے قتل کیا؟ ابو عبداللہ نے کہا، تمہارا باپ اپنا قاتل خود ہی ہے، یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں، اس نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی، اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ دشمنی کی۔ ابو عبداللہ نے اسے پوری تفصیل سے سنایا، اس کا باپ کا گناہ کیا تھا۔ قاسم بن عمر تو توجہ سے سنتا رہا۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد قاسم عمر کے بیٹے نے کہا کہ کیا اپنے باپ کے گناہ کی سزا مجھے بھی بھگتنی پڑے گی؟ قاسم نے پوچھا، کیا مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ سپہ سالار نے جواب دیا، سلطان نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ سلطان کے بعد میں ہوں جو تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تم نوجوان ہو، تمہارے سامنے ساری عمر پڑی ہے، تمہیں میرے عہدے تک پہنچنا ہے۔ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ سوچو اور سمجھو کہ گناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ عاصم عمر جیسے فتح سالار نے اپنی پوری فوج کو تباہ کرنے اور محمود جیسے عظیم سلطان کو شکست دلانے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اس سے عبرت حاصل کرو کہ گناہ جب سزا دینے پر آتا ہے تو عاصم عمر جیسا شیر دل سالار بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تم نوجوان ہو، نوجوانوں کا ذہن ذرا سی
باتوں پر گناہ آلود خیالوں کی آشنائیاں بن جاتا ہے، لہٰذا اپنے ذہن میں کوئی فطور پیدا مت کرنا۔ کیا مجھے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ابو عبداللہ نے جواب دیا۔ لاش کی پیٹھ سے تلوار نکالو اور لاش لے جاؤ۔ کیا میں اس عورت سے مل سکتا ہوں جو ملتان سے آئی ہے؟ وہ میرے باپ کے گناہوں کی عینی شاہد ہے۔ تم لاش لے جاؤ۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا، میں اس عورت کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ تمہاری ماں کو بھی ساری بات سنا دے گی۔ تم محافظ دستے کے اس آدمی سے بھی مل لینا جس کے ساتھ یہ عورت آئی ہے۔ قاسم بن عمر نے اپنے باپ کی لاش کے پیٹ سے تلوار نکالی۔ سپہ سالار نے لاش قاسم کے گھر لے جانے کا انتظام کروایا۔ عاصم عمر اپنی بیوی کو پشاور اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ عورت اسی علاقے کے رہنے والی تھی۔ راجہ جے پال نے جب 977 عیسوی میں غزنی پر فوج کشی کی اور سلطان سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا تھا تو بہت سی نوجوان لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں راجہ جے پال کی فوج کے بڑے بڑے افسروں نے آج کے پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ عاصم عمر نے شادی کر لی تھی۔ اس کے بطن سے قاسم پیدا ہوا تھا۔ وہ ان علاقوں کی زبان بول سکتی تھی جن پر راجہ جے پال کی حکومت قائم تھی۔ قاسم نے بھی ماں سے یہ زبان سیکھ لی تھی۔ عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ باپ کی خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کے بیٹے نے کہا، یہ شخص اس قابل نہیں تھا ماں کہ آپ جیسی عظیم عورت اس کا ماتم کرے۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے۔ قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا، ماں مجھے سچ بتاؤ کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں۔ آپ ہندو تو نہیں تھی؟ کیا میں نے غدارے ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے؟ اس کی ماں نے بلبلا کر پوچھا، قاسم تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کسے غدار کہہ رہے ہو؟ بلخ اور بخارا کے باغی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اور بت پرستوں کے ہاتھوں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانے والا غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ملتان گئے تھے، وہاں سے کب آئے؟ آپ کو تمام سوالوں کے جواب جب ملتان کی ایک عورت دے گی۔ قاسم عمر نے اپنی ماں سے ایسا کہا۔ وہ آتی ہوگی، پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب ان محافظوں میں سے ایک دے گا جو ان کے ساتھ ملتان گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ رہا ہے۔ محافظ سے پہلے ملتان سے آنے والی عورت آ گئی۔ اسے سپہ سالار ابو عبداللہ نے بھیجا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں جوان لڑکی تھی اور وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں رہی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں مظلومیت کے آثار تھے، وہ بڑے لمبے سفر کی تھکان کے اثرات۔ پھر بھی اس کے نقش و نگار میں کشش اور جاذبیت باقی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے، اس نے کہا، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میرے خاوند نے ملتان میں کیا کیا تھا؟ عاصم عمر کی بیوی نے اس رابعہ سے پوچھا۔ انہوں نے وہاں وہی کچھ کیا تھا جو ایسے ماحول میں جا کر ہر مرد کیا کرتا ہے۔ رابعہ نے جواب دیا اور بتایا کہ عاصم عمر کو داؤد بن نصر نے کس تلسم میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے کہا، وہاں تو حسن اور گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کے خاوند کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن داؤد بن نصر نے اس کے ساتھ سلطان محمود کو شکست دلوانے اور ان کی فوج کو راستے میں تباہ کرنے کا سودا طے کر لیا تھا۔ میں اس وقت دونوں کو شراب پلا رہی تھی اور ان کی حاضری میں موجود رہنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس تلسم کا ایک کل پرزہ بن چکی تھی۔ مجھے میرے باپ نے ایک آدمی کی بیوی بنایا اور اس آدمی نے مجھے داؤد بن نصر کے حرم میں تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ میرا من مر چکا تھا، لیکن ایک درویش صفت انسان نے مجھے ایک راستہ دکھا کر میرے ضمیر کو زندہ کر دیا۔ وہ میرے بچپن کی ایک سہیلی کا باپ ہے۔ ان میں سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، میں داؤد کے دربار اور محل کے بعض راز ان تک پہنچا کر اپنے خدا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کرامتی فرقہ کیا ہے اور اس فرقے کے اعمال کیا ہیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن عیش و عشرت اور ہر گناہ کو جائز قرار دیتا ہے۔
ملتان اس فرقے کا مرکز بن گیا ہے، رابعہ نے کہا، اور مسلمان تیزی سے اسے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ درویش اسی محاذ کے قائد ہیں، وہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے مالی وسائل محدود ہیں، اس لیے غزنی تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو اکسانا چاہتے ہیں کہ وہ ملتان پر چڑھائی کرے اور اس فرقے کو ختم کرے، کیونکہ اسلام کے لیے ہندوؤں کا مذہب اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ کرامتی فرقہ خطرناک ہے۔ میں ان کے ہاں جاتی رہتی تھی، وہ داؤد کے محل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہیں بتاتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً۔ میں نے وہیں سلطان محمود کا نام سنا تھا، وہاں ہندو راجے اننت پال اور بھجی رائے آتے رہتے تھے۔ وہ غزنی کی فوج کو شکست دینے اور سلطان محمود کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ آپ کے خامن کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ سلطان کی فوج کے سالار ہیں، اس لیے میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت تھی، مگر محل کی بڑی ہی حسین اور چالاک لڑکیوں کے جال میں آ کر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کو شکست دینے کا سودا کر لیا۔ میں نے اپنی سہیلی کے باپ کو بتایا، انہوں نے آپ کے خامن کے ایک محافظ کو بلا کر بتایا۔ اس محافظ نے مجھے وہاں سے نکالنے کا انتظام کیا۔ ہم دونوں آپ کے خامن کو دھوکہ دے کر ان سے پہلے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے خامن بہت بعد میں آئے اور انہوں نے سلطان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی اطلاعیں دی۔ سلطان نے مجھے اور محافظ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کے سامنے ان کا کلا چٹھا کھول دیا۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے پیٹ پر گھونپ لی۔ قاسم اور اس کی ماں خاموشی سے سنتے رہے۔ رابعہ سنا چکی تو ماں نے اپنے خامن کی تلوار اٹھائی اور قاسم کی طرف بڑھا کر بولی، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمنوں کو کاٹو گے۔ قاسم عمر نے کہا، یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، اس پر جو خون لگا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ عاصم عمر کو معمولی سے ایک آدمی کی طرح دفن کر دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا ماتم ویسے نہ کیا جیسے ایک سالار خامن کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے سینے میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کے طوفان روکے ہوئی تھی۔ اسے نوجوانی میں ہندوؤں نے گھر سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ تو کہا کرتی تھی کہ اسی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ راجہ جے پال کو شکست ہوئی تھی اور خدا نے اسے ایک مسلمان خامن دیا جو کچھ عرصے بعد سالار بن گیا، مگر اس خامن کو ہندوؤں کے دوست نے ایسے جال میں پھنسایا کہ اسے خودکشی کرنی پڑ گئی۔ یہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر دی اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس نے رابعہ کو ایک فریب خور عورت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ کا یہ کارنامہ تو اسے بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلطان محمود کی فوج کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ جس روز عاصم عمر ملتان سے نقشہ لے کر چلا گیا تھا، جس میں وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس سے سلطان محمود کی فوج کو ملتان جانا تھا، اس سے اگلے روز داؤد بن نصر بحیرے کے راجہ بھجی رائے سے ملنے بحیرہ چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے، اور اب یہ بھجی رائے کا کام ہے کہ وہ فوج کو راستے میں تباہ کرے۔ بھجی رائے اسی روز لاہور راجہ اننت پال سے ملنے چلا گیا اور اسے بتایا کہ داؤد کے ہاتھوں اس نے کیا انتظام کرا دیا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ داؤد مسلمان ہے اور وہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ راجہ اننت پال نے کہا، مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ ابھی تک داؤد کو مسلمان سمجھتے ہو؟ بھجی رائے نے کہا، آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں، مگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ہم میں گھیرا ہوا ہے، ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ محمود کی فوج ابھی حملہ کرنے نہیں آ رہی، ملتان میں رہنے اور یہاں اڈہ بنانے آ رہی ہے۔ یہاں سے محمود میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گا۔ میں نے اپنے 2 آدمی پشاور بھیج دیے ہیں، جو ہی وہاں سے محمود کی فوج ملتان کے لیے کوچ کرے گی، یہ آدمی تیز رفتار گھوڑوں پر آ کے مجھے اطلاع دیں گے۔ میں اپنے چھاپا مار دستے ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں، وہ راتوں کو محمود کے
ہر پڑاؤ پر حملے کرتے رہیں گے، وہ ہماری فوجیوں کو ڈھونڈتا رہے گا، لیکن اسے ہمارا ایک بھی سپاہی نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ آدھی فوج ہوگی، اور وہ بھی بغیر ساز و سامان کے ہوگی۔ میں نے ملتان میں محمود غزنوی کے قتل کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ دونوں بہت دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ انند پال اپنے باپ راجہ جے پال کی 3 شکستوں کی وجہ سے محمود غزنوی کا باج گزار تھا، اور اسی نے اس معاہدے کے مطابق جو اس کے باپ نے آخری شکست کے بعد سلطان محمود سے کیا تھا، تاوان بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج اس کے علاقوں میں داخل ہو۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ بجی رائے کی فوج کے چھاپہ مار سلطان محمود غزنوی کی فوج کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے۔ چھاپہ مارنے کا جو کمان مسلمانوں کو حاصل، وہ ہمارے سپاہیوں میں نہیں ہے، انند پال نے کہا۔ اس لیے عقل، دلیری اور پھرتی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے چھاپہ مار بھیج دیں، لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لیے دریائے سندھ پار کرنا ہے۔ وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ میں محمود کو یہ پل پار نہیں کرنے دوں گا۔ اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں ان سے ٹکر لوں گا۔ اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھال لیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے تو زندہ واپس نہ جائے۔ اور وہ آ رہا تھا۔ سلطان محمود نے فوج کو حکم دے دیا کوچ کرنے کا۔ اس کے بعد رسد اور دیگر سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوچ سے 1 روز پہلے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانڈروں وغیرہ کو بلا کر انہیں کوچ کی ترتیب اور اندازہ بتایا۔ انہیں تکنیکی ہدایات اور احکام دیے، اور انہیں بتایا کہ راستے میں کم سے کم پڑاؤ ہوں گے، اور جہاں بھی پڑاؤ ہوگا وہاں شب خون مارنے والے جیش باری باری ارد گرد کے علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے، کیونکہ ملتان تک تمام راستے میں ہندوستان کے چھاپہ ماروں کا خطرہ ہوگا۔ اس نے ہر اول کا دستہ منتخب کرنے کے لیے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد عطائی سے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خیال رکھو ابو عبداللہ، یہ ہر اول ویسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک دستے کو فوج کے آگے آگے روانہ کر دیں اور اس کے سپاہی آزادی سے لوگوں کے کھیتوں سے بھٹے اور درختوں سے پھل توڑیں اور کھاتے چلے جائیں۔ اس کوچ میں یہ خطرہ ہے کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں، اس کے درخت، جھاڑیاں، پتھر اور چٹانیں بھی آپ کے دشمن ہیں۔ ہر اول دستے کو تیز چلنا ہوگا اور قدم پھونک پھونک کر بھی رکھنا ہوگا، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ ہر اول دستے کو مارکے بھی لڑنے پڑیں گے۔ کمانڈروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان محمود ہر اول کے لیے ایسے سخت احکام کیوں دے رہا ہے۔ عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کو اس احکام کے پس منظر کا علم تھا۔ وہ ان خطروں سے آگاہ تھا جن کی طرف سلطان محمود اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان عالی مقام قاسم بن عمر نے کہا، اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت کرے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اول میں میرے جیش کو بھیجا جائے۔ سلطان نے پوچھا، تمہارا نام قاسم کی بجائے سپہ سالار ابو عبداللہ نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا نام قاسم بن عمر ہے، عاصم عمر کا بیٹا۔ سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی سی آئی۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، ہر اول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے، اس کمانڈر کو یہیں رہنے دینا، میں اسے الگ کچھ سمجھاؤں گا۔ کوچ کے دن اور وقت بتا کر، وہ ہدایات دے کر سلطان محمود نے سب کو رخصت کر دیا۔ سپہ سالار اور قاسم وہیں رہے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا، تم نے اپنے آپ کو ہر اول کے لیے کیوں پیش کیا ہے؟ کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں۔ قاسم نے جواب یوں دیا، میں چاہتا ہوں کہ جو خطرے باپ نے پیدا کیے ہیں ان کا پہلا شکار اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ ناظرین، تو آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، اور آگے مزید ان کی کیا باتیں ہوئی سلطان اور قاسم کی، اور آگے یہ کب کوچ کریں گے، اور واقعی میں کیا سلطان اس کو دستے اول کا کمانڈر بنا دے گا، اور یہ کب حملہ کریں گے، کیا یہ اس حملے سے بچ سکیں گے یا یہ قاسم شہید ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ ہمارے اس چینل کو ضرور